السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ یہ انسانوں کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب گزر چکے۔ یہاں پدرم سلطان بدھ کا دعویٰ کوئی مقام نہیں رکھتا۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی کمائی کام آئے گی۔ تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ تمہارا باپ سلطان ہوگا، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کیا ہو۔ اس پس منظر میں اب یہود کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی، مگر اس وقت کے یہود و نصاری کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکساں ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہودی اور نصاری جو کچھ کہتے ہیں اس کا جواب میں تم یہ کہو: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے تفصیل، یعنی کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا، یہ اور بات ہے، اس کی نفسی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں الفاظ آئے ہیں۔ آیت نمبر 203 ترجمہ: یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، جبکہ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کو انکار کر دیا جائے، اور رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔ ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہودی نصاری بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو پھر وہی ضد پر ہوں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی روش ترک کر لیں اور ٹھیک وہی دین اور وہی راستہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حد درمی اور زدم میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دشمنی اور مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔
آپ فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداحنت کی کسی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کچھ لوگ کا معاملہ آپ بالکل بھی نہ سوچیں، آپ ان کے مخالفوں سے مرعوب نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسے مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال ہے جو دن بدن مشکل کی شکل بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں آپ کا محافظ اور مددگار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت قرآن حکیم کے جس نسخے پر تلاوت فرما رہے تھے، اس میں ان الفاظ پر خون کا دھبا آج بھی موجود ہے۔ باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون ان الفاظ پر پڑا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیات کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اس کے اندر بتایا گیا کہ جیسے یہودی اور نصاری کہتے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جاؤ تو آپ ہدایت کے اوپر ہو جاؤ گے، تو اسی کے اوپر مطلب آیتیں یہ والی اتری ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ نہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں اور ان سب کے اوپر جو مطلب دین کے طریقے انہوں نے اپنائے، ویسے ہی ہم نے بھی اسی طرح دین کے طریقوں پر چلنا ہے، نہ کسی کو کم سمجھنا ہے نہ کسی کو زیادہ، کہ سب برابر ہیں، سب نے اپنی اپنی جگہ دین کے کام کیے ہیں اور ہمیں بھی دین کے راستے پر چلنا ہے۔ جو کچھ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا صرف اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسروں کی باتوں میں آنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہودی اور نصاری بھی دین کے راستے پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت بخش دیں گے، لیکن اگر وہ پیٹ موڑ کے ضد میں بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسے کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، اتنے لوگ مشکلات میں، بہت سے لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، بہت سے لوگ اس سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کی وفات ہو گئے، شہید ہو گئے، تو مطلب بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی دے گی، اتنا مشکل وقت ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ناراضگی مطلب ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ہم سب سے، اور یہ جو سیلاب وغیرہ ہوئے بالکل تھم جائے، بالکل پہلے جیسا ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔